اور جس حق کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اس میں ہم شرکت بھی کریں اور آپ کی آواز میں آواز ملائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ حکومت جس طرح سے معرض وجود میں آئی ہے، یہ خود کسی ٹھیکے پہ دی گئی حکومت ہے، اس لیے بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی یہ ٹھیکے پر ہی دینا چاہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پنجاب سمیت پورے پاکستان کے مسترد شدہ عناصر ہیں، انہیں لوگوں نے ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے فارم 47 کی بنیاد پر یہ آ کر مسلط ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ آ گئے ہیں تو لہذا اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنے بنیادی آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کریں، وہیں جہاں جہاں بھی یہ ظلم کریں، ناانصافی کریں، ہمارے اداروں کی لوٹ سیل لگائیں، وہاں ان کا راستہ روکیں اور ایک عظیم اور تاریخی جدوجہد کر کے انہیں باز رکھیں کہ یہ جس طرح سے عوام دشمن اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ جو بادشاہ سلامت بننے کا عمل ہے، یہ جو بادشاہ سلامت بننے کا اور شہزادی اور ملکہ بننے کا عمل ہے، یہ نیا نہیں ہے۔ والد محترم بھی یہی کیا کرتے تھے کہ اپنے نام سے اسکیمیں جاری کر دیتے تھے، چچا جان بھی یہی فرماتے ہیں، اور اب بھتیجی آئی ہیں اور صاحبزادی آئی ہیں تو وہ بھی بیسک ہیلتھ یونٹ کو مریم نواز یونٹ بنانا چاہتی ہیں، مریم نواز ہسپتال بنانا چاہتی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ سب چیزیں جوڑنا چاہتی ہیں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سنجیدہ طریقہ کار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عوام کے لیے بنیادی صحت کی سہولتیں پہنچانا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تعلیم فری دینا اور کوالٹی ایجوکیشن دینا اور ایک جیسی تعلیم دینا، غریب اور امیر کے لیے ایک ہی نظام ہونا، یہ ریاست اور حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح امن فراہم کرنا، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا، یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم پر وہ حکومت مسلط ہے، نہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، نہ ہمیں صحت کی سہولت دیتے ہیں اور نہ ہمیں امن دیتے ہیں، پھر کس لیے یہ آ کر اقتدار میں موجود ہیں؟ صرف اپنے نام اداروں کے اوپر لکھوا کر اور ہمارے جو پہلے سے موجود ادارے ہیں انہیں آؤٹ سورس کر کے یہ اس ایجنڈے کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں تمام چیزیں عوام کی دسترس سے باہر ہو جائیں۔ میرے سامنے یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہے، ان ڈسپینسریوں سے، بیسک ہیلتھ یونٹ سے، ہسپتالوں سے، اور لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو پورے پاکستان میں چلتا ہے، اس سے متعلق میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اگر کسی ایک فرد کی بھی نوکری گئی تو ہم تعاقب کریں گے اور اس حکومت کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ٹھیکے پہ پورے نظام کو چلائیں؟ یہ آپ حکومت میں اس لیے نہیں ہے، اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو کم از کم ان چیزوں کا تو تحفظ کیجئے جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ اس لیے 350 جو ہمارے ہیلتھ کے ادارے ہیں، 315 کے قریب ہے نا، جن کو یہ آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا نام لکھ رہے ہیں، مریم نواز جو کرتے ہیں، آپ ہماری بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگاتے ہیں، آپ تنخواہ دار لوگوں کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کاٹ رہے ہیں، اس کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹیکس تم ہم سے لو اور اداروں کی لوٹ سیل لگاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ ہم اپنے ان اداروں کو بہترین بھی بنانا چاہتے ہیں اور چلانا بھی چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو ورکرز یہاں پر موجود ہیں، جو ڈاکٹرز موجود ہیں، جو پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہے، جو نرسز ہیں، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ اپنے ان اداروں کو 4 چاند لگا سکتے ہیں اور آگے چلا سکتے ہیں، اور یہ کریں گے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ڈاکٹر جو 5 سال میڈیکل کی یہ تعلیم حاصل کرتا ہے یا کرتی ہے، ہماری بچیاں قوم کی اتنی محنت کرتی ہیں،
اور وہ ڈاکٹر بنتی ہیں، پھر ان کو 1 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد ان کو جب نوکری ملتی ہے تو 50,000، 60,000، 70,000، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بالکل۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیسی زیادتی ہے، یہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اتنی فیس وصول کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ اداروں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر، جبکہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے یہاں ہیلتھ کی فیسلٹیز پوری نہیں ہے، اور اسی لیے پھر پورا برین ڈرین ہوتا ہے، پھر یہ ڈاکٹرز ملک سے باہر جاتے ہیں، اور پاکستان میں ایک صحت کے حوالے سے بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اس بحران میں یہ حکومت اضافہ کر رہی ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ادارہ بھی آؤٹ سورس نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی حالات پر نظر رکھیں، آپ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سوال کریں ان پولیٹیکل پارٹیز سے جو زندہ باد مرد آباد کی سیاست تو کرتے ہیں، شخصیات کی سیاست کرتے ہیں، لیکن کسی ایک جنمن مسئلے میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ پوچھیں ان لوگوں سے کہ ان کی کیا سیاست ہے، وہ بنیادی ایشوز پہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک دھندا بنایا ہوا ہے۔ یہ فیملی انٹرپرائزز جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو افراد کی بنیاد پر، ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو وصیت اور وراثت اس کی پرچیوں کے اوپر چیئرمین بنتے ہیں اور چیئرپرسن بنتے ہیں، اور یہ جو درباری پوری پارٹیاں اور خاندانی نظام چل رہا ہے، اس کو الوداع کہنے کا وقت ہے، اس کے خلاف ایک تحریک چلانے کا وقت ہے۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ، اور ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے یہ بات، میں تو آج یہاں پر آیا ہوں، لیکن جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پہلے سے آپ کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ڈاکٹرز کی ہوں، پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہوں، ینگ ڈاکٹرز ہوں، ان سب کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا۔ حکومت آپ کو توڑنے کی کوشش کرے گی، آپ کو مراحت دیں گے، پہلے بھی آپ ڈٹے رہے تھے، اب بھی آپ ڈٹے رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو بس میں ایک مرتبہ پھر اپنی جماعت اسلامی کے لاہور کہ ہمارے ضیاء الدین انصاری صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے وسطی پنجاب کے امیر جناب محمد جاوید قصوری صاحب بھی موجود۔ الخدمت میں کیا مسئلہ ہے ایسا جو کیا خاص کارنامہ انجام دیا ہے بتائیں؟ وہ کہہ رہے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا جی، یہ تو ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک بہت، اتنی محنت کرنے والوں کو اتنا تو حق بنتا ہے یار۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے یہ ضیاء الدین انصاری صاحب، محمد جاوید قصوری صاحب، ہماری پوری ٹیم، تیسر شریف صاحب بھی موجود ہیں۔ اگر پنجاب حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو میں متوجہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری ایک نیشنل لیبر فیڈریشن بھی ہے، وہ نیشنل لیبر فیڈریشن مزدوروں کے اور جو لوگ جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، اور ان آرگنائزیشن کو پیٹرنائز بھی کرتے ہیں۔ NLF بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ تو جماعت اسلامی ہر دائرے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس موقع پر میں مریم نواز صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج لیتی ہیں۔ میں آپ کی شخصیت پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارا یہ نہ مزاج ہے نہ جماعت اسلامی کا یہ طریقہ کار ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں مریم بی بی، یہ بھی قوم کی بیٹیاں ہیں جو یہاں پر دھکے کھا رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، سڑک پر آ کر بیٹھ رہی ہیں۔ شرم کرو اور ان کے حقوق کا تحفظ کرو۔ اور میں حکومت پنجاب کو یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس احتجاجی کیمپ پر اگر انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ جماعت اسلامی تمہارا پھر گھیراؤ بھی کرے گی، اور یہ مت سمجھو کہ یہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، یہ جماعت اسلامی کا احتجاج ہے۔ یہ سوچ کر تم کچھ کرنا
اور انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے آپ؟ یہ لیڈرشپ یہاں موجود ہے. ضیاء بھائی کہاں ہیں؟ ضیاء بھائی بھی کہیں ہیں؟ یہ موجود ہیں یہاں. جاوید بھائی موجود ہیں. کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کو تکلیف ہو آپ ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ان کو ہم اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. جد و جہد کرنے والے، حق کے لیے آواز اٹھانے والے، سچ پر کھڑے ہونے والے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں. یہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے.